ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آج ہم تصوف کی دنیا کے تحت جو صحبت با اولیاء کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں بات کریں گے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان سے ان کو یہ روحانیت کی نسبت حاصل ہے۔ اور ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، 4 واسطوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے سلسلے مجھ سے لے کر خواجہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ تک 36 واسطے ہیں، 36 واسطوں کے بعد ہم خواجہ ابراہیم ادھم تک پہنچتے ہیں۔ یہ بلخ میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب صفات ان کو عطا فرمائی تھیں، اور اس وقت کا جو حکمران اور حاکم تھا انہوں نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، کیونکہ لے پالک بنا لیا تھا، تو ان کے پاس رہتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کے ولی عہد بنے، اور ولی عہد بننے کے بعد حاکم جب فوت ہوا تو ان کی جگہ پر یہ وقت کے بادشاہ بن گئے، تو بلخ کی بادشاہت ان کو حاصل تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت ہے کہ جب مراحل طے کرانے ہوتے تو مزاج و ذوق بھی ویسا بنا دیتے ہیں، تو ان کا دل بادشاہت میں لگتا نہیں تھا، ذوق عبادت ایسا عطا کر دیا تھا کہ عبادت کی طرف ان کا جو ذوق جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ اپنے دربار شاہی میں بیٹھے ہیں کہ ایک اجنبی شخص جو دربار میں داخل ہوا، اور وہ اتنا باروب اور خوبصورت شخص تھا کہ پورے دربار میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ بھائی تو کون ہے، یہاں تک وہ چلتا چلتا بالکل ابراہیم بن ادھم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر حیران ہو کے دیکھنے لگا۔ تو خواجہ ابراہیم ادھم جو اس وقت کے بادشاہ تھے کہا کہ بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ سرائے اچھی نہیں ہے، یہ سرائے اچھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، کہا کہ بھائی یہ سرائے نہیں ہے، یہ میرا دربار شاہی ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم اس کو ہوٹل کہہ رہے ہو، سرائے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا آپ سے پہلے اس مسند پہ کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ میرا باپ بیٹھتا تھا۔ کہا کہ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ میرا دادا بیٹھتا تھا۔ کہا کہ اب تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ کہا کہ میرا بیٹا بیٹھے گا، ولی عہد بیٹھے گا۔ کہا کہ تبھی تو سرائے کہتا ہوں کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں، وہی باقی ہے جو ساقی ہے مہمان بدلتا رہتا ہے۔ بے شک۔ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ سرائے ہے۔ یہ بات کی اور وہ غائب ہو گئی۔ اب اس کی ایسی چوٹ ان کے دل پہ پڑی کہ بات تو صحیح ہے، سرائے ہے، اس سرائے پر اتنی محنت، اصل منزل تو کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ رات کو جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں تو محل کی چھت پہ کسی کی چلنے کی آہٹ آئی، تو آواز لگائی کون ہے؟ تو اوپر سے آواز دی کہ بھی ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اونٹ گم ہو گیا تو شاہی دربار کی چھت پہ اونٹ کیا کر رہا ہے؟ جنگل میں جا کے ڈھونڈو، بڑے بیوقوف آدمی ہو۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو وہ ہے کہ جو دربار شاہی میں بیٹھ کے خدا کو تلاش کر رہا ہے، تو بھی دنیا کو ترک کر کے خدا کو تلاش کر۔ اللہ۔ بس وہ ایسی چوٹ پڑی کہ بس وہ ترک دنیا، جذب حقیقی کا وہ ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جذب کر لیا اور سلطنت کو ٹھوکر ماری اور جنگل میں نکل گئے۔ سبحان۔ اور نیشا پور کے جنگل کے اندر جو ہے وہ ایسی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک غار کے اندر چلے گئے، اس غار میں سکونت اختیار کیا، اسی میں دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ نکلتے جمعرات کے دن اور لکڑی اکٹھی کرتے، اور لکڑیاں جو ہے وہ بازار میں جا کے بیچتے، اور بیچنے کے بعد جو آمدنی آتی آدھی راہ خدا میں تقسیم کر دیتے اور آدھی سے پورا ہفتہ چلاتے۔ اللہ۔ یہ روٹین ایک عرصے تک اسی روٹین پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی خاص عطا فرما دی۔ تو یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ اور جب جو ہے وہ وقت کے وزراء و عمرہ آپ کے پاس گئے تو یہ جو ہے دریا کے کنارے پہ بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ کہا کہ حضرت آپ واپس آ جائیے، بادشاہی دربار جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو آپ جیسی عدل و انصاف والی بادشاہت کبھی دیکھی نہیں تھی، آپ بادشاہ ٹھوکر مار کے آگے آ جائیے۔ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اس وقت جو بادشاہت حاصل ہے اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔
کہا کہ نہیں جی نہیں، اتنا بڑا ملک ہے، وہ آپ کی جو ہے زیر سلطنت تھا، آپ آ جائیے۔ آپ جو سوئی جو ہے جس ہاتھ میں تھی وہ سوئی آپ نے دریا میں پھینکی، کہا کہ یہ میری سوئی نکال کے دو۔ سب کہنے کہ حضرت یہ سوئی کہاں سے نکالے، یہ سوئی تو اب دریا میں پتہ نہیں کہاں گہرائی میں چلی گئی۔ کہا کہ بس یہ بات کی اور آواز دی مچھلیوں کا، مچھلیوں اللہ کے نام پہ میری سوئی لا کے دو۔ اب سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں سوئیاں لے کے کنارے پہ آ گئیں، یہاں تک کہ بہت سی جو مچھلیوں کے منہ میں سونے کی سوئی، کوئی چاندی کی سوئی۔ فرمایا کہ نہیں میری وہی سوئی لاؤ لوہے کی۔ ایک چھوٹی سی مچھلی پیچھے سے آ رہی، اس کے منہ میں سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی لے لی۔ تو انہوں عمرہ سے کہا کہ کیا پہلے مجھے یہ بادشاہ حاصل تھی؟ اب پورے جہان پر اللہ نے مجھے بادشاہ دے دی، اللہ اکبر، سبحان بارو بار میری زیر سلطنت ہے، تو مجھے تمہاری یہ فانی بادشاہت کیا کرنی؟ عجیب۔ اس طریقے سے ابراہیم ادم نے جو ہے وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا اور مقام خاص حاصل کر لیا، اور ایسی کرامات اور ایسے مکشوفات آپ پر ظاہر ہوتے تھے۔ اس ایسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف سلوک کی کنجی جو ہے وہ ابراہیم بن ادم ہے، کہ ولایت و معرفت کوئی ولی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ ابراہیم ادم سے گزر کر نہ جائے، اللہ اکبر، کیونکہ ابراہیم ادم جو ہے ولایت و معرفت کی کنجی ہے، لہٰذا ان سے جب تک فیوز نہ پہنچے کسی ولی کو تو ولایت و معرفت کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ جی، اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور عجیب و غریب کشف و کرامات تھیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ عشاء کا وقت تھا، سردی بہت تھی، تو یہ ایک مسجد دیکھی، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں مسجد کے اندر پہنچ گئے، تو وہاں جا کے لیٹنا چاہا نماز کے بعد، تو امام صاحب نے کہا بھائی مسجد بند کرنی، نکلو باہر۔ کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، سردی بہت ہے باہر، تو میں یہاں رات گزار لیتا ہوں تو صبح چلے جاؤں۔ کہا کہ نہیں، یہ مسافر کو کسی ٹھہرنے کی اجازت نہیں، یہ مسافر چوریاں کر لیتے ہیں، مسجد کا سامان چوری کر لیتے ہیں، نکلو یہاں سے۔ کہا کہ جی نہیں میں چوری نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ مسکین آدمی ہوں، مجھے ٹھکانہ کوئی نہیں، منتیں کرنے لگے۔ کہا کہ بھائی تو کیا منتیں کرتا ہے، اس وقت جو ابراہیم ادم بھی آ جائے نا اس کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہ دوں میں۔ اچھا، یعنی اس نے یہ بات کی، اتنا بڑا ولی بھی اگر آ جائے گویا کہ اس کو بھی اجازت نہ دوں، تو کیا بات کرتا؟ اب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ بھائی میں ابراہیم ادم میں ہی ہوں، میں ابراہیم ادم ہوں۔ اچھا امام صاحب نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ ابراہیم ادم کا نام سن کے کہ میرے نظر میں اس کی ایک وقت ہے، اسے فوراً کہہ دیا میں ہی ہوں ابراہیم ادم ہوں۔ کہا کہ اچھا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ مسجد سے باہر پھینک دی، کہا نکل یہاں سے، اور دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے بیچارے جا رہے ہیں، تو دیکھا ایک جگہ آگ نظر آئی، حمام ہے، تو وہ حمام کے پاس گیا، تو ایک شخص جو حمام میں لکڑیاں ڈال کے جھونک رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے۔ جب گئے تو وہ جو سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں، اور اپنے کام میں لگا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایسے لکڑیاں ڈر ڈر کے یوں دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے پھر سلام کیا، کہا بھائی تم مجھے پہچانتے، سلام تو کرو۔ کہا کہ بھائی میں بہت مصروف ہوں۔ بھائی کیا مصروف ہے؟ کہا بھی میرے مالک نے مجھے کام دے رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری جو ہے یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کروں، تاکہ میں کسی اور کام میں لگوں تو خیانت نہ ہو جائے، لہٰذا دیانت داری سے میں کام کر رہا ہوں۔ کہا لیکن تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ کہا کہ میں ادھر ادھر اس لیے دیکھتا ہوں کہ ملک الموت تو نہیں آ رہا کہیں سے، کہ موت کا فرشتہ تو نہیں آ رہا کہ میری روح قبض کر لے، ہے لہٰذا میں اس کے آنے سے پہلے خدا سے توبہ کر لوں۔ جی، یعنی اس قدر اس کو موت کا دھیان اور آخرت کی فکر۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میری ملاقات ابراہیم بن ادم سے نہ ہو جائے۔ یہ وقت کا ولی ہے، بادشاہت کو ٹھوکر مار کے فقیر بنا، یا اللہ میں اس کو ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں، اس سے میری ملاقات ہو جائے، پھر بھلے آپ مجھے اٹھا لیجیے گا۔ یہ میں نے 20 سال سے دعا کر رکھی ہے، لیکن ابھی تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو فرمایا مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی، میں ابراہیم ادم۔ اللہ اکبر، اچھا آپ ہیں؟ تو کھڑا ہوا، اسے سینے سے لگایا، ہاتھ چومے اور خوب معانقہ کیا اور بیٹھ گیا۔ کہا کہ بس میری تمنا پوری ہو گئی، آج میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ میری یہ جو دعا تھی، ہر دعا آپ نے قبول کی، یہ ایک تمنا باقی تھی، آج وہ تمنا بھی پوری ہو گئی، اب اس دنیا میں مجھے رہنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے اب تیری آغوش میں آنا ہے۔ اتنا کہا اسی وقت اس کی جان جی جانے آفرین کے حوالے ہو گئی۔ اچھا، اللہ اکبر، یعنی ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں کہ جب چاہے جئیں جب چاہے مریں، کہ آج ہم تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے، مرضی سے مر بھی نہیں سکتے،
ان کا خدا سے وہ تعلق ہوتا ہے کہ جب چاہیں جئیں جب چاہیں مرے، مرنا چاہیں تو خدا کہتے آ جاؤ، نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے ٹھہرو، تو یعنی یہ مقام اللہ کے ان کا بن جاتا ہے۔ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریقے سے واقعات۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت کو نصیحت کیجئے، وقت کا ایک عالم دین تھا، انہوں نے کہا جی کوئی نصیحت کیجئے، تو فرمایا کہ دم بن کے رہو، سر بن کے نہ رہو، اس لیے کہ سر کاٹ دیا جاتا ہے، دم چھوڑ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے کہ چھوٹے بن کے رہو، زیادہ بڑائیاں نہ دکھاؤ، اس لیے کہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جی ایک مرتبہ باغبانی کر رہے تھے اپنے آقا اور مالک کے باغ کی، تو ایک سپاہی آئے، کہا کہ مجھے پھل دو یہاں سے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو نوکر ہوں، میں غلام ہوں، مالک نہیں ہوں، تو یہ نوکری کر رہا ہوں تو مجھے اختیار نہیں کہ میں پھل آپ کو دوں۔ کہ اچھا، یہ کہہ کہ انہوں نے جا کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا، سپاہی کے ان کے سر میں مارا، سر میں مار تو حضرت سر جھکا دیا، کہا کہ یہ گناہ گار سر جو اپنے مالک کا حق ادا نہیں کرتا، یہ کوڑے کے قابل ہی ہے۔ اب انہوں نے اتنی بڑی معرفت کی بات کہی تو سپاہی کو بڑی شرمندگی ہوئی، کہا کہ بھائی صاحب آپ نیک آدمی لگتے ہیں، مجھے معافی چاہیے، میں معاف کر دیجئے، میں نے خام کے ساتھ دیا، معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ کہا کہ معذرت والا سر بلخ کی بادشاہت میں چھوڑ آیا ہوں۔ بادشاہ جب بادشاہ تھا اس وقت اس سر کے سامنے معذرتیں کی جاتی تھی، پر میں معذرت والا سر بلخ میں چھوڑ آیا ہوں، اب تو بس فقیر درویش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص ہو کے عبادت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے جو ہے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنا وقت گزارا، ولایت و معرفت کی منزلیں طے کی۔ جی اب ان کا انتقال ہوا ہے، لکھا ہے کہ 161، بعض نے کہا 162 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہے ملک شام کے اندر ان کا مزار ہے، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، اچھا اور یہ اپنے پیر و مرشد سے 25 یا 26 سال پہلے انتقال کر گئے، کیونکہ یہ جب وہاں نیشا پور کے جنگل میں مجاہدات کر رہے تھے تو وہاں اشارہ غیبی ہوا کہ اب آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے، اچھا تو مکہ مکرمہ میں آئے تو وہاں بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں وہ فضیل بن عیاض پہلے سے تھے، ان سے پھر بیعت ہو گئے، اور پھر پیر و مرشد کی نظر کرم ہوئی تو ان کو فیض و برکات ملی، جی تو ان کا انتقال جو ہے بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور اپنے پیر و مرشد سے 25-26 سال پہلے۔ جی تو ان کے پھر آگے بہت سے خلفاء ہیں، اور مزید خلفاء آگے جو ان کا سلسلہ چلا، تو ہمارے سلسلہ چشتیہ میں جو ہے یہ اوپر جو ہے یہ ابراہیم ادم آتے ہیں، اور اس طرح ان سے ان کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ ماشاء اللہ۔